اب ہم حضرت سے اس سیگمنٹ لطائف علمیہ کے تحت ایک قصہ سنیں گے جو کہ انتہائی دلچسپ اور ذہانت اور علم پر مبنی. جی اس حوالے سے مجھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ یاد آیا کہ ان کا جو ایک تنازع ایک یہودی کے ساتھ ہوا ایک ان کی زرہ کے بارے میں. تو یہودی کے پاس آپ کی زرہ نکلی تو آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ تو میری ہے. یہودی نے کہا کہ زرہ میری ہے. اب یہ مقدمہ چلا گیا قاضی شریح. تو قاضی شریح جو ہے وہ بڑے ذہین اور بڑے فتین شخصیت کے حامل تھے. ان کی عدالت میں یہ مقدمہ گیا. اور مزے کی بات یہ کہ دور خلافت جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ خلیفۃ المسلمین تھے. چنانچہ جب عدالت میں تشریف لے گئے تو قاضی عدالت نے آپ کے لیے اسپیشل ایک کرسی اور جگہ رکھی کہ آپ یہاں تشریف رکھیں. آپ فرمایا کہ نہیں، میں مدعی ہوں اور وہ شخص مدعا ہے. وہ جب کٹہرے میں کھڑا ہے تو میں بھی جو ہے وہ جو میرا کٹہرا میں وہیں کھڑا ہوں گا. تو قاضی بھی حیران ہوا، کمرہ عدالت میں سب لوگ حیران ہوئے، یہودی بھی حیران ہوا کہ خلیفۃ المسلمین ہے لیکن اپنے لیے کوئی خصوصیت برداشت نہیں کی بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے وہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوئے اور اپنا دعویٰ پیش کیا. جب دعویٰ پیش کیا تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ اس پر اپنے کوئی گواہ پیش کریں. تو آپ نے اپنا جو ہے وہ غلام قنبر غلام جو تھا آپ کا اس کو پیش کیا کہ یہ قنبر گواہ ہے اس بات کا کہ یہ زرہ میری ہے. تو قاضی شریح نے جب دیکھا تو کہا کہ قنبر آپ کا غلام ہے، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی گواہی رد. اچھا، یہ سوچا. اس کے بعد آپ نے حضرت حسن حسین کی گواہی پیش کر دی. جب حسن حسین کی گواہی پیش کی تو انہوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ ابا کی ہے ذرا. تو قاضی شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، یہ گواہی بھی رد. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں قاضی صاحب، میں سیدہ شباب اہل جنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن و حسین جو ہے کل روز قیامت میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو میں جنت کے سرداروں کی گواہی پیش کر رہا ہوں اور آپ اس کو رد کر رہے ہیں. یہ بات کہی. تو قاضی شریح بڑے ذہین تھے، حاضر جواب تھے. انہوں نے فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین، میں زمین پر بیٹھ کر زمین کی بات کر رہا ہوں اور آپ جنت کے حوالے دے رہے ہیں. زمین پر تو زمین کے قانون چلیں گے، یہاں کے رہنے سہنے کے قانون اور حوالے ضابطے چلیں گے، اور آپ جنت کی مثال دے رہے ہیں. لہٰذا زمین پر زمین کا ضابطہ چلے گا، جنت میں جنت کا ضابطہ چلے گا. یہ جنت میں سردار ہے نا، یہاں تو نہیں. لہٰذا زمین پر ضابطہ وہی ہے کہ باپ کے حق میں جو ہے وہ بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ پیش نہیں کر سکے گواہ. تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ زرہ یہودی کی ہے، اس کو دے دی. برخاست ہوگی مجلس. جیسے باہر نکلے ہیں تو یہودی جو ہے نا قدموں میں گر گیا. اس نے زرہ دی، کہا کہ اے امیر المومنین یہ زرہ آپ ہی کی ہے. میں تو صرف جو ہے حیران ہو گیا اسلام کے عدل و انصاف پہ. میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام عدل و انصاف کیا دیتا ہے، لیکن اسلام کا عدل و انصاف اور آپ کا عدل و انصاف دیکھ کر جو ہے میرے دل نے اسلام قبول کر لیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام لیا ہے. ذرا دے دی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سینے سے لگایا، فرمایا کہ جب تو جو ہے اپنی جو ہے نا ایمان تو نے جب قبول کر لیا تو بھی سامان کی میری نظر میں کیا قیمت، یہ ذرا میں تجھے تحفہ دیتا ہوں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ اسلام کا عدل و انصاف اور جناب متانت اس کا نتیجہ تھا کہ دیکھو یہود جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے. تو اگر ہم دیکھیں حقیقت میں ہماری تاریخ بڑی درخشندہ ہے، لیکن آج اس وقت جو مسلمان کی حالت ہے وہ اتنی ابتر ہے کہ وہ صحیح تعارف نہیں ہے اسلام کا. کہ پیغمبر اسلام کے اسوہ حسنہ کا ہم صحیح تعارف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمان نئی نسلیں جو مسلمان ہیں وہ تو غیر مسلموں سے پیار کرنے لگی ہیں، غیر مسلم ہونا پسند کرتی ہیں. کتنے ہو گئے ہیں، کوئی سکھ ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ہاں، پھر شادی کرنے میں کوئی سکھ لڑکی پسند کر کے پھرتا، کوئی ہندو لے کے پھرتا، کوئی تو یعنی گویا کہ ان کو اس سے کیئر ہی نہیں ہے. وہ چھوڑیے مسلمان ایسے ہوتے. اس لیے اس وقت جو مسلمان کی حالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے جو ہمارا جو ہے وہ تزکیہ کرے، ورنہ ہم صحیح تعارف نہیں ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کا. لیکن جب یہ اسلام پیغمبر اسلام کا صحیح تعارف تھی امت، اس وقت یہ حالت تھی کہ عدل و انصاف کی چوکھٹ کو دیکھ کر یہود اسلام قبول کرتے تھے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ آپ نے بہت اہم قصہ سنا جو کہ چھوتا ہوا تھا، ہارٹ ٹچنگ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اسلام کا صحیح تعارف بنائے، جیسے کہ ہمارے